بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن بغداد کا مشہور خلیفہ ہارون الرشید دربار میں تخت پر بیٹھا انصاف کر رہا تھا۔ اتنے میں چوبدار نے آ کر خبر دی کہ ایک نجومی حضور سے ملنا چاہتا ہے۔ خلیفہ کو نجومیوں، حکیموں اور داناؤں سے ملنے کا نہایت شوق تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اچھا اسے حضور میں حاضر کروں۔ نجومی ادب بجا لاتا ہوا دربار میں داخل ہوا اور ہاتھ باندھ کر بادشاہ کے حضور میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اگر تجھے نجوم کا علم آتا ہے تو اچھا یہ بتاؤ کہ آج کل میرا نائب وزیر فضل کہاں ہے؟ نجومی نے حساب لگا کر اپنے علم کی روح سے عرض کی کہ اے حضور وہ اس وقت خراسان میں ہے اور جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اس نے پورا کر لایا ہے، وہ واپس آیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے نجومی سے پوچھا کہ میری بیگم کے لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ نجومی فوراً حساب لگا کر بتایا کہ حضور کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور تھوڑے دنوں بعد ہونے والا ہے۔ بادشاہ نے 2-3 سوال اور پوچھے، ان کے جواب بالکل صحیح اور سچے نکلے۔ نجومی سے فرمایا کہ نائب وزیر فضل بھی آنے والا ہے اور لڑکا بھی پیدا ہونے والا ہے، اس لیے تم اس وقت تک ٹھہرو کہ ہمیں تمہاری باتوں کا جھوٹ سچ معلوم ہو جائے۔ نجومی نے منظور کر لیا اور وہیں رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد نائب وزیر خراسان سے اپنا کام کر کے واپس آ گیا اور بادشاہ سلامت کے گھر لڑکا بھی پیدا ہو گیا۔ بادشاہ نہایت خوش ہوئے، نجومی کو بلایا اور بہت سا انعام دے کر اپنے دربار میں جگہ دی۔ چند روز بعد ایک دن بادشاہ کو بیٹھے بیٹھے یوں ہی کچھ خیال سا آ گیا۔ نجومی کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ ہماری کتنی عمر باقی ہے؟ نجومی نے حساب لگایا، ذائچہ دے کر دبی زبان سے آہستہ بولا کہ علم کی روح سے تو بادشاہ سلامت کی عمر کا صرف 1 سال باقی ہے، اس سے زیادہ حضور نہیں جئیں گے۔ نجومی کا یہ کہنا تھا کہ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ امیر، وزیر، اہلکار سب خاموش تھے۔ خلیفہ کا رنگ فک ہو گیا، گھٹنے پر سر رکھا، آگ کی غیر خیالات میں غرق ہو گیا۔ سوچا افسوس، عمر بالکل بیکار گزری، ایک دم خدا کا نام دل سے نہ لیا۔ دل میں خواہش تھی کہ اب سلطنت چھوڑ کر خدا کی عبادت کروں گا، مگر اب تو صرف 1 سال باقی ہے۔ 1 سال میں سلطنت کا چھوڑنا، کام شہزادے کے سپرد کرنا، ملک کا انتظام و وصیت کرنا، اتنے کام بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ عبادت کون سا وقت ہو؟ افسوس، خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں وزیر اعظم جعفر آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ بہت غمگین ہے اور کسی طرح اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور خانہ زاد حاضر ہے، حضور کیوں اداس ہیں؟ 2 باتیں خاکسار سے کیجیے، میں شاید بندہ حضور کے کسی کام آ سکے۔ جان، مال، عزت سب خلیفہ پر قربان کرنے کو حاضر ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے گھٹنے پر سے سر اٹھایا تو رنگ زرد تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ برائی ہوئی آواز سے بولا، یہ جعفر، تم جانتے ہو اس نجومی نے آج تک جو کچھ کہا سب سچ نکلا۔ اب اس نے بتایا ہے کہ میں 1 سال سے زیادہ نہیں جی سکتا۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، مگر میں اس لیے غمگین ہوں کہ خدا کی عبادت اچھی طرح نہ کر سکا۔ 1 سال کی مہلت نہایت کم ہے۔ دانا وزیر جعفر نے عرض کی، حضور یہ کوئی پیغمبر تو نہیں کہ جو کچھ یہ کہہ دے سچ ہو؟ آخر علم کا پہر ہے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر حکم ہو تو میں ابھی جھوٹ سچ کھول دوں۔ خلیفہ نے کہا، ہاں، اگر تم مجھے کسی طرح اس نجومی کو جھوٹا ہونے کا یقین دلاؤ تو مجھے تسلی ہو سکتی ہے۔ جعفر نے نجومی سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری عمر کتنی باقی ہے؟ اس نے اپنا ذائچہ دیکھ کر کہہ دیا کہ میں ابھی 30 سال نہیں مرتا۔ جعفر نے جلاد کو حکم دیا کہ نجومی کا سر تن سے اڑا دے۔ حکم کی دیر تھی، تلوار سن سے چلی اور بدقسمت نجومی کا سر الگ اور دھڑ الگ تڑپ رہا تھا۔ جب وہ مر گیا تو جعفر نے خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کی، حضور یہ تو اپنی باقی عمر 30 سال بتاتا تھا، اسے مرتے ہوئے 30 منٹ بھی ہیں۔ جو اپنی موت کی نسبت صحیح اندازہ اپنے علم سے نہیں لگا سکتا، وہ دوسروں کی زندگی اور موت کی نسبت کیا کہہ سکتا ہے؟ ان باتوں کو سن کر خلیفہ ہارون الرشید کو تسلی ہوئی اور پھر وہ خوش اور بشاش نظر آیا، مگر اس کے بعد زیادہ تر عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، کیا معلوم کس وقت موت آ جائے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔